دیر ہو جائے گی ورنہ میں تمہیں قصے سناتا۔ اللہ اکبر۔ ایک لڑکی میکسیکو کی، میکسیکو وہاں ہے ساؤتھ امریکہ جس کو کہتے ہیں، اسے آگے پاکستان میں پڑھ رہی تھی یونیورسٹی میں۔ اللہ نے اس کو ایمان دے دیا۔ جب وہ ایمان لے آئی تو وہاں کی لڑکیاں، وہاں کی اس کی سہیلیاں کہنے لگی کہ تو شادی یہاں کر لے پاکستان میں، تیرا ایمان محفوظ رہے۔ اس لڑکی نے عجیب جواب دیا، میں اگر یہاں شادی کر لیتی ہوں میرا ایمان اسلام محفوظ ہو جائے گا، وہ میری بہنیں ملک کے اندر جو ہیں جن کو پیچھے چھوڑ کر آئی ہوں، اگر انہیں ایمان نہ ملا میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ واپس آئی۔ یہ میکسیکو کی بہت خوبصورت گورا چٹا رنگ، اللہ کی شان، ایک یونیورسٹی کے پروفیسر، وہ بھی ایمان لائے تھے لیکن وہ افرو امریکن تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی دیندار، کوئی اچھی لڑکی ملے شادی کرنے۔ وہ یہ کالے، وہ گورے، وہ گوری رنگ کے اعتبار سے۔ خیر دونوں کی خط و کتابت اور اس طرح باتیں ہوئی، دونوں کا نکاح ہوا۔ اللہ نے ایک لڑکا دیا، ہم نے دیکھا دونوں کو۔ رمضان مبارک میں ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں یہ جو حافظ ہوئے ہیں نا، خالی نام کے نہیں، ہمیں ساری عمر سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے رمضان میں حضرت کے گھر میں بچے باری باری، کوئی 5 پارے، کوئی 8 پارے، کوئی 10 پارے، نقارہ بجنے تک، سحری کا وقت ہونے تک۔ اس زمانے میں ہماری اہلیہ بھی تھی، وہ بھی جاتی تھی۔ یہ آئی ہوئی تھی، دونوں میاں بیوی آئے ہوئے تھے۔ اب وہ 3 پاروں کے بعد اور 5 پارے کے بعد ایک رکوع ہو رہا ہے۔ میری اہلیہ نے ان سے یوں کہا کہ آپ تھک جاؤ گی، آپ ذرا سا تھوڑا، اس نے کہا کہ میری اہلیہ سے کہا کہ زندگی کے دن تو یہی ہیں، زندگی کے دن تو یہی ہیں جس میں مزے لے رہی ہوں۔ اللہ اکبر، یاد آیا تو سنا رہا ہوں۔ نیو یارک میں ہم ان کے گھر گئے، امریکہ میں، تو ہم نے دیکھا، جوتے اتارے، اندر داخل ہوئے تو 2 چٹائیاں بچھی ہوئی تھی۔ ہم انتظار میں تھے کہ شاید اندر ان کا کوئی میٹنگ روم ہوگا یا بیٹھنے کے لیے صوفے ہوں گے، کرسیاں ہوں گی۔ ہم بیٹھے رہے اس چٹائیوں پر، تو تھوڑی دیر میں وہ پروفیسر صاحب اتنا بڑا تھال لائے اور چمڑے کا دسترخوان لائے۔ خیر سنت کے مطابق کھانا کھایا، ہم سمجھے کہ ابھی اندر لے جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت جی کے گھر میں تعلیم میں تھا، میری اہلیہ تعلیم میں تھی، اور اس نے وہ حدیث پڑھی، سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، چٹائی کے نشانات آپ کے مبارک جسم پر ہے۔ صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، آنکھیں ڈب آئی، آنسوؤں سے بھر گئی۔ بیٹی کیوں روتی ہو؟ ابا جی یہ آپ کے اللہ کے دشمن کسریٰ اور قیصر، یہ نرم گدوں اور بڑی بڑی مشہریوں پر، اور آپ اللہ کے لاڈلے چٹائی پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، بیٹی رو مت، بیٹی رو مت، تمہارا باپ وہ دین لے کر آیا ہے، لا یبقى بیت عمر ولا مدر الا ادخلہ اللہ فیہ بعز عزیز وذل ذلیل۔ ایک دن آئے گا کہ گھر گھر، کیا کوٹھی اور بنگلہ اور کیا شاہی محل اور کیا جھگی اور جھونپڑی،
ہر ایک اس دین پر آئے گا۔ انہوں نے یوں مجھے کہا کہ جس دن گھر والی نے یہ حدیث وہاں سنی تعلیم میں، تو اس نے طے کیا کہ ہم جا کر، ہمارے لیے تو نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کے جیسی سادگی، آپ کی جیسی حیا، اخلاق، نمازیں، دین، تقوی، تو ہم بھی اپنے گھر کا بستر ایسا بنائیں گے۔ وہ دو چٹائیاں جس پر ہمیں انہوں نے بٹھایا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مصلی بھی ہے دونوں کا، اور یہ ہم دونوں میاں بیوی کا بستر بھی ہے۔ وہ پروفیسر، یہ میکسیکو کی، یہ یہاں کی پاکستان کی پڑھی ہوئی، اللہ نے ان کی زندگی میں برکت دی، ایک لڑکا دیا، نام اس کا انہوں نے نظام الدین رکھا، اللہ نے اس کو عالم دین بنایا، اور ہم نے دیکھا کہ اللہ ان سے کام لے رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، میری بچیوں، اللہ کی نعمت کی قدر، اللہ کی نعمت کی قدر ہے۔ ہمیں اللہ نے یہ دعوت و تبلیغ کا کام بھی دیا ہے، مدرسے بھی دیے ہیں، بزرگان دین بھی ہے، اور وہ میں